بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم سپہ سالار مانا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی ایک نشانی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھے۔ وہ تاریخ انسانی کے واحد جرنیل تھے جنہوں نے سینکڑوں معرکوں میں شرکت کی اور کبھی شکست نہیں کھائی۔ وہ قریش کی شاخ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے فرزند تھے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے۔ 8 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اسلام لائے۔ اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی۔ قبول اسلام کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے شام کے علاقے موتا کے مقام پر ہونے والی جنگ میں اسلامی فوج کے 3 قائدین کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی کمان کی اور رومیوں کے 100 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ وہ بذات خود اس شدت سے لڑے کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کر گری۔ آخرکار وہ کسی بڑے جانی نقصان کے بغیر رومیوں کو پسپا کر کے مجاہدین کو بحفاظت واپس لے آئے۔ اس کارنامے پر دربار رسالت سے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ، غزوہ طائف، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتدین اور منکرین ختم نبوت کی سرکوبی اور عراق کی فتوحات کے آغاز میں ان کا کردار سب سے نمایاں رہا۔ ان کی شجاعت و بصالت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے، کوئی عورت خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کی فتوحات میں انہوں نے حریف پر اپنی جنگی مہارت کا سکہ اس طرح بٹھایا کہ دنیا انہیں ناقابل شکست تصور کرنے لگی۔ انہوں نے اپنی ٹوپی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال محفوظ کر رکھے تھے۔ اس کی برکات کو وہ اس طرح بیان فرماتے تھے کہ یہ ٹوپی پہن کر میں جس جنگ میں بھی شریک ہوا اس میں فتح نصیب ہوئی۔ وہ ایک فصیح و بلیغ خطیب تھے۔ جہادی مہمات کے دوران ان کی تقاریر مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دیا کرتی تھی اور ان کے پرشکوہ جملوں سے دشمن کانپ جاتا تھا۔ اہل فارس سے سامنا ہوا تو اس شیر نر نے انہیں یہ پیغام بھیجا، میرے ساتھ ایسی قوم ہے جسے موت ویسی ہی پیاری ہے جیسی تمہیں شراب۔ جہاد کا ذوق و شوق ان کی روح میں رچ بس گیا تھا۔ ان کا کرتا زرہ پہننے کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا تھا۔ تلوار کمر سے بندھی رہتی تھی۔ دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے کبھی خون آلود تیر اپنے عمامے میں اڑس لیتے تھے۔ فرماتے تھے، کسی نئی نویلی دلہن کے ساتھ رات گزارنے کے مقابلے میں مجھے یہ کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں پوری رات مجاہدین کی جماعت کے ساتھ برف باری میں سفر کروں اور بوقت سحر دشمن سے جا بھڑوں۔ موت کا سامنا کرنا ان کے نزدیک ایک کھیل تھا، شہادت ان کی دلی مراد اور سب سے بڑی آرزو تھی۔ اسی تمنا کے پورا ہونے کی خاطر کبھی میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کہتے تھے، میں یہ سوچ کر کبھی فرار نہیں ہوا کہ یا تو اللہ مجھے شہادت کا رتبہ دے گا یا فتح کی عزت۔ اللہ پر اعتماد کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے زہر لایا گیا۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر اسے بے خوف و خطر پی گئے اور ان کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ ایسے مقبول دعا تھے کہ ایک بار کوئی شخص شراب کا مشکیزہ لایا۔ آپ کو شہد کی طلب تھی۔ دعا کی، اللہ اسے شہد بنا دے۔ آنن فانن وہ شراب شہد میں تبدیل ہو گئی۔ عمر بھر جہاد میں گزاری، یہی ان کی روح کی غذا تھی۔ اس کو وہ سرمایہ آخرت اور اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ فرماتے تھے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد میرے نزدیک اس سے زیادہ امید والا عمل اور کوئی نہیں کہ میں نے ایک پوری رات اس طرح گزاری کہ آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، میں سر پر ڈھال تانے کھڑا تھا۔ ہم سحر کا دھندلکا ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ کفار پر حملہ کر دیں۔ وہ علم کے بڑے شائق تھے۔ ان سے متعدد احادیث مروی ہیں، مگر انہیں اس بات کا افسوس رہتا تھا کہ جہادی مصروفیات کی وجہ سے علوم سیکھنے کا زیادہ موقع نہ ملا۔ فرماتے تھے، جہاد مجھے زیادہ پڑھنے سے مانع رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خدشے سے کہ مسلمانوں کا اعتماد اللہ کے بجائے اپنے سالار خالد بن ولید پر نہ ہو جائے، انہیں فوج کی سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ مگر اس کے باوجود
وہ محاذوں پر داد شجاعت دیتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ان کی قابلیت کے قائل تھے، اس لیے کچھ عرصے بعد انہیں الجزیرہ کا حاکم بنا دیا، مگر 1 سال بعد وہ مستعفی ہو کر چلے آئے۔ 22 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا مزار شام کے شہر حمص میں ہے۔ وفات کے وقت روئے دنیا کے اس دلیر ترین انسان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ فرما رہے تھے، میں موت کو ہر اس جگہ تلاش کرتا رہا جہاں وہ مل سکتی تھی۔ میں نے اتنی جنگیں لڑی کہ جسم پر تھوڑی سی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں تلوار، تیر یا نیزے کا زخم نہ ہو، مگر افسوس کہ اس کے باوجود بستر پر مر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی سادہ اور مجاہدانہ تھی۔ جو ہاتھ میں آتا وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے۔ وفات سے پہلے اپنا اسلحہ اور گھوڑا بھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کرنے کی وصیت فرما دی۔ آپ کی وفات کی خبر پورے عالم اسلام میں نہایت صدمے کے ساتھ سنی گئی۔ مرد تو کیا، عورتیں اور باندیاں تک اشکبار تھیں۔ مدینہ منورہ کی ایک باندی بے ساختہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی، انت خیر من الف الف من القوم اذا ما کبت وجوہ الرجال۔ اے خالد، جب مردوں کے چہروں کا رنگ بدل جاتا تو آپ تنہا 10 لاکھ سے زیادہ کارگر ثابت ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ شعر سنا تو فرمایا، بالکل سچ کہا، وہ ایسے ہی تھے، رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔